اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ قرآن کلاس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے بھی اور زبان سے بھی، الحمدللہ رب العالمین، کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اور زندگی میں ایک اور موقع عطا کیا ہے کہ ہم قرآن کی محفل سجا سکیں اور اس میں جو ہے وہ بیٹھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور آپ کے سامنے تلاوت ہو چکی سورہ مائدہ رکوع نمبر 6 اور 7، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بازیابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کے روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ جو جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئے تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ فیصلہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح بانی اور احبار بھی اس پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔
پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تو رات میں سے کچھ اس کے سامنے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی رات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا تس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق لوگ ہیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اسے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے شک اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، اسی کی ذات مبارکہ ہے کہ جو بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ اب ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مضامین ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں ان کا جو خلاصہ ہے، ان رکوعات میں ایمان والوں کو تقوی، جہاد، عدل اور شریعت پر عمل کے تقاضے یاد دلائے گئے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی قربت تلاش کرو اور اس کے دین کے قیام کے لیے جہاد کرو۔ پھر سابقہ امتوں خصوصاً بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور رشوت خور قاضیوں اور باطل فیصلے کرنے والے علماء کا ذکر کیا گیا تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبرت حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ فیصلے اللہ کے نازل کردہ قانون شریعت کے مطابق کریں اور خواہشات یا دباؤ میں نہ آئیں۔ آخر میں واضح کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں اور کافر ہیں۔ اور سب سے پہلی یہ جو آیت نمبر 35 ہے جس میں کہا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آنا ہے وہاں پہ میں نے اور آپ نے ہائی الرٹ ہونا ہے، کیونکہ یہاں پہ مجھے اور آپ کو ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے، تو یہاں پہ ہم نے فوراً آگے سے جی کہنا ہے، لبیک کہنا ہے۔ ہم کیا کہا اللہ نے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ پکار کے ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اللہ کا، وہ تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، پہلے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کو کہا گیا یعنی کہ باعمل جو ہے وہ مسلمان بنو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ اب یہ جو باریابی کا جو ہے وہ ذریعہ تلاش کرو نا، تو اس یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وسیلہ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو یہاں جو وسیلہ کا لفظ یوز ہوا ہے نا یہ وصل سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے ملنا یا جڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو ملانے والی چیز، سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑا جو وسیلہ ہے وہ ایمان اور عمل صالحہ ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اس لفظ کو لے کے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ہم اوروں کو جو ہے وہ وسیلہ بنانے چل پڑتے ہیں کہ اللہ کے بارجیابی میں یہ جو ہے ہمارا وسیلہ ہے، اور یہی کام تو اہل مکہ بھی کرتے تھے۔ کافروں میں نے بھی یہی کام، انہوں نے بھی یہی مشرکوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوی دیوتا ہے یہ تو وسیلہ ہے اللہ کو، تو وہ بھی مانتے تھے، خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ان کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ ایمان اور عمل صالحہ ہے، اور اللہ کی محبت چونکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن و سنت سیرت جو ہے یہ اصل میں بازیابی کا جو ہے وہ ذریعہ ہیں، اور اس میں مجھے اور آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ کوشش کرنی ہے. اور یہ بھی اگر پڑھ کے گزر جائیں تو پھر بھی ہمیں کچھ نہیں اس میں سے حاصل ہو سکتا جب تک کہ اس کو ہدایت کی نیت سے نہ پڑھا جائے اور عمل کے لیے اس میں سے چیزیں لے کے ان کو عمل میں نہ لے کے آیا جائے. اور پھر یہاں کہا گیا کہ جو ہے وہ اتباع رسول جو ہے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے. ایک دفعہ ایک کوئی پیر اپنے آپ کو بڑا پیر کہتا تھا، تو اس سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ کیا ہے، اللہ سے کیسے جو ہے وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس کو کوئی جواب ہی نہ بن پایا، اور اس کو آگے سے اس نے کوئی جواب ہی نہ وہ دے سکا. یہ سچی بات ہے. تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ جو ہے وہ کیسے اس کے قریب ہونا ہے، اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، کیونکہ یہ تو اپنی جو ہے وہ مسندیں پختہ کرتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ حلوے مانڈے کے جو ہے وہ ذریعے بنائے ہوئے ہیں، اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے جو ہے وہ ذریعے بنائے ہوئے ہیں. یہاں پہ تو ہمیں کھول کے قرآن جو ہے وہ بتا دیتا ہے. شریعت نے کمزور کے ساتھ تعاون کرنے، بے سہارا کو سہارا دینے اور بے وسیلے کا وسیلہ بننے کا حکم دیا ہے، لیکن اس وسیلہ اور اسباب کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے اور انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والی ہے، سینوں کے چھپے راز تک جاننے والی ذات مبارکہ ہے. اور ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی فرمایا کہ اے نبی، یہ لوگ اگر میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. یہ جو اسباب اختیار کرنے ہیں یا وسیلے اختیار کرنے ہیں نا، یہ دنیا میں چونکہ دنیا مسبب الاسباب سبب کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں چلتی. جیسے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اب لوگ اس بات کو مثال بنا دیتے ہیں کہ بڑے افسر کو ملنا ہے تو چھوٹے افسر کی سفارش ضروری ہے، چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی ضروری ہے. تو یہ تو دنیا کے لیے ہے، بے جان چیزوں کے لیے ہے، اور وہ چیزیں جو بے اختیار ہیں، جو اختیار نہیں رکھتی ہیں، اس کی مثال اللہ کے ساتھ تو نہیں نہ جوڑ سکتے. اللہ کی قدرت تو ہر جگہ موجود ہے، اس کے لیے وسیلے، سفارش، سیڑھیاں اور یہ رشوتیں اور یہ چیزیں اس کے لیے تو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو چھت اور انسان کے ساتھ مشابہ قرار دینا ناقابل معافی گناہ ہی نہیں بلکہ ذات کبریا کی شان میں پرلے درجے کی گستاخی بھی ہے. اس طرح ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو. لہٰذا دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس کے اسماء مبارک اور صفات مقدسہ کو وسیلہ بنایا جائے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخصیت کے واسطے حرمت، صدقے اور طفیل کی بجائے اللہ کی صفات کے واسطے سے دعا فرمایا کرتے تھے. سورہ راف میں آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت ہی خوبصورت نام ہے، انہی ناموں سے دعا کیا کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ یہ اس کو انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ پکارو. پھر آگے جو اگلا آیت کا حصہ ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اس کی راہ میں جد و جہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. اب جاہدو جو ہے نا یہ ایسے مقابلے کا متقاضی لفظ ہے کہ جو قومیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہوں، جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی ہوں، اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں، اس کے خلاف اپنی تمام امکانی طاقتوں سے کشمکش اور جد و جہد کریں. اور جد و جہد کا جو لفظ بھی ہے جہد سے ہے، یعنی کہ اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا، اپنا پورا مکمل زور لگا دینا. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی، ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، میں نے فلاں کو بڑی دفعہ بلایا، وہ آتی ہی نہیں ہے، دعوت دیتی ہوں سنتی نہیں ہے، درس پہ نہیں آتی، قرآن کی کلاس میں نہیں آتی. یہ 1-2 دفعہ کا کہنا یا بار بار 10-20 دفعہ کا بھی کہنا یہ جد و جہد کے معنی میں نہیں آتا. جد و جہد تو ہے جس کو ہم اردو میں محاورے میں کہتے ہیں دانتوں پسینہ آ جانا.
یعنی کہ آپ اپنا انتہائی پورا زور صرف کر دیں، پوری زندگی لگا دیں، ہر صلاحیت، ہر طریقہ لگا دیں، جو سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو صبح پکارا، شام پکارا، چپکے سے پکارا، اعلانیہ پکارا، ہر طرح سے پکارا. تو یہ ہر طرح سے پکارنا جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر جد و جہد صرف خالی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دعوت دینے میں نہیں ہے، بلکہ جد و جہد کیا ہے کہ انسان کی ایک یہ آیت جو ہے نا بندہ مومن کو ہر محاذ پہ چمکھی لڑائی لڑنے کی ہدایت کرتی ہے. اب لڑائی لڑنے یہ نہیں ہے کہ جھگڑا کرنا ہے، کہ آپ جو ہے وہ سب سے جھگڑا کرنا شروع ہو جائیں کہ آج ہم نے یہ سبق پڑھا اور باجی نے ہمیں یہ بتایا. نہیں، کیا ہے اس کا مطلب کہ ایک طرف شیطان ہے، اس کا لشکر ہے، دوسری طرف انسان کا اپنا نفس ہے، اس کی سرکش خواہشات ہیں، تیسری طرف اللہ سے پھرے ہوئے بہت سے انسان ہیں جس کے ساتھ ہمارے ہر قسم کے معاشرتی، تمدنی، معاشی تعلقات جڑے ہوئے ہیں، اور چوتھی طرف وہ غلط مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام ہے جو خدا سے بغاوت پر قائم ہے اور بندگی حق کی بجائے بندگی باطل پر انسان کو جو ہے وہ مجبور کرتا ہے. تو یہ آپ ایسے ایک سکوئر بنا لیں جیسے، اور درمیان میں خود کھڑے ہیں، تو چاروں طرف جو محاذ ہے، ایک طرف شیطان، ایک طرف اپنا نفس، ایک طرف خدا سے پھرے ہوئے بندے، اور ایک طرف خدا سے بغاوت پہ قائم نظام. تو یہ ساری کی ساری بیک وقت مومن کو ان ساری چیزوں سے محاذرائی پیش آتی رہتی ہے. کبھی نفس انسان کو ڈھا دیتا ہے، کبھی اس کے رسم و رواج اس کو ڈھا دیتے ہیں، کبھی اس کا معاشرہ اور اس سے جڑے ہوئے لوگ اس کو اللہ کی نافرمانی پہ ابھار دیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری سے روک دیتے ہیں. اس کی مثالیں عام طور پہ ہمیں شادی بیاہ میں نظر آتی ہیں، جہاں پہ چھوٹی سی یہ کر لو، بچے کی خوشی ہے، لڑکی کی خوشی ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، کرتے 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 وہ اتنا پھیل جاتا ہے، اور وہ سارا کچھ وہی کچھ نافرمانی پہ مبنی، اللہ کی نافرمانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور جو ہے وہ رسم و رواج کی پیروی. تو یہ اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ ساری جو ہے ان ساروں کے ساتھ جو ہے وہ جد و جہد کرنی اور کوشش کرنی، اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق لے کے آنا، یہ آسان نہیں ہے. آپ اس کو کرنے کی جب کوشش کریں گے نا، آپ میں سے جن جن بہنوں نے کوشش کی ہوگی وہ ضرور اپنا تجربہ شیئر کریں کہ جو ہے وہ زندگی میں جب ایسا موقع آیا تو پھر ایک طرف پوری دنیا ہو جاتی ہے اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہو جاتا ہے. اور دنیا کون سی ہے؟ دنیا لوگ وہی ہیں جو خود بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں. کوئی غیر مسلموں سے تو ہمارا واسطہ نہیں ہے، اپنوں سے ہی ہمارا واسطہ ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی بھی اور بھی ساتھ ملا لیں اور فدیے میں دینے کی کوشش کریں، تو پھر آخرت کے عذاب سے جو ہے وہ بچ نہیں سکیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. اور 38 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چور ہوا عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. اور پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ ہمیں یہ نہیں کہ ہر جو ہے وہ چھوٹی چوری کے اوپر بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے اور دونوں ہاتھ بھی نہیں کاٹے جائیں، بلکہ پہلی چوری پہ سیدھا ہاتھ اور بعد میں دوسرا. اور یہاں پہ عورت اور مرد دونوں کا، چوری کرنے والی عورت اور چوری کرنے والا مرد دونوں کا علیحدہ ذکر آیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی نافرمانی رب کی کرے گا وہ اس قانون کی زد میں آئے گا. اور یہاں یہ بات بھی کلیئر رہنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری پہ ہاتھ نہ کاٹا جائے. اور ڈھال کی قیمت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس دور میں 10 درہم تھی، اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ 3 درہم تھی. اور یہ بھی روایت ہے کہ اس میں اختلاف ہے نا اس کے نصاب کے اندر، لیکن یہ چیز طے شدہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس وقت جو بھی تنبیہ ہو سکے گی وہ کی جائے گی. جس میں کھانے کی چوری میں
قطع یدہ نہیں ہے. کوئی بھوک سے مجبور ہو کے اگر کوئی چیز چرا کے کھا لیتا ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ حقیر چیزوں کی چوری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا. اور پھر جو ہے وہ بیت المال کی چوری وہاں سے بھی کرنے والا، اور پھر جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترکاریاں، پھل، گوشت، پکا ہوا کھانا، غلہ جو ہوتا ہے، کھیل اور اس طرح کے آلات اور یہ چیزیں جو ہیں وہ، اور جنگلی جانوروں کی چوری اور یہ ساری، اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، اب نا ویسٹ اس کو بڑا اچھالتا ہے کہ جو ہے وہ اسلام کا نظام جو ہے وہ بڑا سختی والا ہے اور ظالمانہ سزائیں ہیں، اور کچھ لبرل لوگ جو ان کے ہم نوا ہیں، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ اسلامی نظام آئے گا تو وہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ شاید پورے معاشرے میں ہاتھ کٹے لوگ ہی نظر آئیں گے. ایسا نہیں ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ جیل میں ایک چور نے پوچھا تھا کہ اسلامی نظام کب آئے گا؟ تو مولانا نے کہا دیکھ لو اسلامی نظام آیا تو پھر چوری کی سزا، وہ چور تھا نا، اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا چوری کی یہ سزا ہے پھر اس میں. تو اس چور نے کہا اگر اسلامی نظام آ گیا پھر ہم چوری ہی نہیں کریں گے. یہ سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایک اور سچا واقعہ، شاہ فیصل مرحوم امریکہ کے دورے پہ جب گئے تو انہوں نے وہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، تو اخباروں کے رپورٹر آئے ہوئے تھے اور بڑے چپتے سوال کر رہے تھے حدود اللہ کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے ظاہر سزائیں تو وہی نافذ کی ہوئی ہیں نا. باقی چیزوں میں چاہے نہیں بھی ہے اسلامی نظام، لیکن یہاں پہ تو ان کا ہے. تو شاہ فیصل نے جواب میں فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اور پورے مغرب کو انسانوں اور انسانیت سے ہمدردی نہیں بلکہ جرائم اور مجرموں سے ہمدردی ہے. پھر فرمایا اگر میں تمہیں ڈالروں سے بھرا ایک بریف کیس دیتا ہوں اور تمہیں اس میں اسی شہر میں بغیر کسی باڈی گارڈ کے گھومنے پھرنے کا حکم دیتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد مجھے خبر ملے گی یا تو تمہیں قتل کر دیا گیا ہے اور تمہارا بریف کیس جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے. اور اس کے برعکس اگر تم میرے ملک میں چلو اور میں تمہیں چلنے کی وہاں دعوت دیتا ہوں، میرے ملک میں آؤ، میں تمہیں سونے سے لاد دوں گا اور حکم دوں گا کہ پورے ملک کی سیر کرو، تو اس سیر میں تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا اور نہ کوئی تمہاری طرف میلی آنکھوں سے دیکھنے کی جرت کرے گا، اور دولت کا انبار بھی ہو تمہارے پاس تو کسی حادثے کا شکار تم نہیں ہو سکتے. یہ تو میں نے اور آپ نے بھی دیکھا نا اپنی آنکھوں سے. عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں تو آپ وہاں دیکھیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے سونے کی بھی، جولری کی بھی جو دکانیں ہیں وہ ایسے ہی کھلی چھوڑ کے تو وہ فوراً نماز کی طرف وہ لپکتے ہیں اور کوئی چوری نہیں ہوتی. اور یہ پچھلے دنوں ایک نیوز گزری ہے کون سے ملک میں جو چند لمحے کے لیے شاید لائٹ گئی ہے اور کتنے جو ہے وہ اربوں ڈالر کی جو ہے وہ فوری چوری ہو گئی ہے. وہ پوری نیوز نہیں میں پڑھ سکی لیکن اس کی ہیڈ لائن میری نظر سے گزری. یہ ریسنٹلی ابھی واقعہ ہوا ہے تھوڑے دن پہلے کا ہی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے جب یہ جواب دیا نا کہ تم تو چاہتے ہو کہ اس طرح سے ہو، تو انہوں نے کہا جو اسلام میں سزائیں ہیں وہ تو رحمت ہیں اور تم نہیں چاہتے کہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی ہو. تو یہاں پہ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ شریعت کے قوانین جو ہیں وہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں. اور شریعت منع ان چیز سے کرتی ہے جس میں پوری انسانیت کا نقصان ہے، اور کرنے کا حکم اس کو دیتی ہے جس میں پوری انسانیت کا فائدہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ان کی جو ہے وہ سرگرمیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے دکھ بھی ہو رہا تھا، تکلیف بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بڑی خیرخواہی کے ساتھ اور بے لوثی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خیرخواہی چاہ رہے تھے اور ہدایت کے لیے تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح یہ سب ہدایت کی طرف آ جائیں اور آگ سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی ان کو دی، اور سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی وہاں پہ بھی کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے پیچھے کیا آپ اپنی جان گھلا دیں گے. تو یہاں پہ بھی اور ان کی ذہانتیں اور سرگرمیاں جو ساری جاہلیت کے زمانے سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں اب بھی وہی ہو رہی ہیں. اور یہ تمام
اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کے پیارے وسلم کے خلاف ہر قسم کی رقیق سے رقیق چالیں چل رہے تھے، جان بوجھ کر حق کو نگل رہے تھے. انہیں پتہ تھا یہ آخری نبی ہیں، انہیں پتہ تھا یہ حق ہے، اس کے باوجود نہایت بے باکی اور جسارت کے ساتھ جھوٹ، فریب، دغا اور مکر کے ہتھیاروں سے اس پاک انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کامل بے غرضی کے ساتھ سراسر خیر خواہی کی بنا پر عام انسانوں اور خود ان کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز جو ہے وہ محنت کر رہے تھے. تو ظاہر ہے پھر ان حالات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑنا تھا. تو پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ دل شکستہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے، صبر کے ساتھ بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کام کرتے چلے جائیں. رہے یہ لوگ تو جس قسم کے یہ ذلیل اخلاق اپنے اندر پرورش کر رہے ہیں، ان سے عین متوقع ہے جو روش جس کے اوپر یہ چل رہے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی بہت زیادہ اس طرح کے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے جب ہم خاص طور پہ دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں، جب قرآن کی دعوت دینے نکلتے ہیں تو بہت سے رنگ رنگ کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہمارا بھی دل جو ہے وہ دکھتا ہے اور برا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ہمیں بہت سارے ایسے القابات بھی دیے جاتے ہیں جو اکثر میرے ساتھی میرے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، تو جن سے ہمارا دل دکھی ہو جاتا ہے. تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں جو ہم نے اپنے استاد محترم سے سیکھی. انہوں نے کہا یہ تو اعزازات ہیں اس راہ کے، یہ تو القابات ہیں، یہ تو میڈلز ہیں، ان کو سینے پہ سجا لیجئے، کیونکہ یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا. وہ نبی کہ جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے رو رو کے امت کے لیے خیر خواہی کی دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ ان کی امت نے کیا، ان کے لوگوں نے، ان کی قوم نے کیا، ان کے لوگوں نے کیا. ہمارے پیارے وسلم کو بھی تو کیا کچھ کہا گیا نا، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا، تذکرہ آتا ہے نا. آپ میں سے جو بہنیں دورہ قرآن میں ساتھ ہوتی ہیں، پورا قرآن ان کی نظروں سے گزرا ہے، پڑھا ہے انہوں نے کہ نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، کاذب کہتے تھے، اور شاعر کہتے تھے، اور کیا کچھ کہتے تھے. اللہ نے خود تردید کی ان ساری چیزوں کی. تو اس لیے ہمارا کام بھی یہی ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ دعوت کو پہنچا دینا. اور اپنے دل تو ہمارا دکھے گا، لیکن اتنا اوور سینسٹیو نہیں ہونا کہ دکھی ہو کے تو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں. نہیں، اپنے حصے کا کام کرتے رہنا ہے. آپ دیکھیں باطل پرستوں کو بھی تو بہت دنیا باتیں بناتی ہے، کیا کچھ کہتے ہیں. چور کو چوری سے بھی کہتے ہیں، وہ کبھی باز آتا ہے چوری سے. امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ جس میں وہ جب ان کو قید کیا گیا، باندھا گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چور جو ہے اس کو بھی ہاتھ پاؤں سے باندھا ہوا ہے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو اس نے امام حنبل کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ میں کوئی پتہ نہیں 8-10 دفعہ یا 20 دفعہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہوں، اور پھر جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہوں، لیکن میں اپنی چوری سے باز نہیں آیا. تو آپ جس کام کے اوپر ہیں، آپ اپنے کام سے باز نہ آئیے گا. تو چور جو چوری سے نہیں اپنی عادت کو چھوڑ دے سکتا، برائی کرنے والا برائی کو نہیں چھوڑ سکتا، تو نیکی کرنے والے نیکی کو کیوں چھوڑ دیں. اب ہوا یہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کہ نیکی کو پسند کرنے والے چپ کر کے، خاموش ہو کے ایک سائیڈ میں بیٹھ گئے ہیں، اور جو برائی کو پسند کرنے والے ہیں وہ ہر طرف. آپ دیکھ لیں جو ہیں دین کو پسند کرنے والے، اللہ رسول سے محبت کرنے والے، وہ آج کی جدید ٹیکنالوجی سے بالکل نابلد ہیں. اور دوسرے جو ہیں وہ ٹک ٹاکرز بن رہے ہیں، یوٹیوبرز بن رہے ہیں، کیا کچھ بن رہے ہیں، اور برائی کو پھیلا رہے ہیں. تو برائی کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو پھر نیکی کا ہے جو سکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور برائی کو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. اگر یہی سارے ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے میں اور آپ سیکھ لیں اور ہم اس کے ذریعے سے پیغام پہنچائے، تو کیوں نہ اسی طرح تیزی سے نیکی بھی جو ہے وہ پھیلے. تو یہاں پہ ان چیزوں سے اللہ نے ان کو بھی تسلی دی، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تسلی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ تسلی ہے. پھر یہاں پہ آگے اگلی آیات کے اندر یہود اور نصارہ کی وہی عادت بتائی گئی جو ہم سورہ بقرہ میں بھی پیچھے پڑھ کے آئے، کہ وہ الفاظ کا الٹ پھیر کر دیتے تھے، کچھ کے کچھ الفاظ بنا دیتے تھے. تو جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ خود پاک نہیں ہونا چاہتے تو اللہ بھی جن کے دلوں کو اللہ نہ پاک کرنا چاہے وہ پاک نہیں ہو سکتے. یعنی کہ اللہ بھی ان کو پاک کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا. خود پاک جو نہ ہونا چاہے، اللہ بھی اس کو زبردستی پکڑ کے، اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال ہوں گے کہ وہ کوشش نہیں کرتا، نعوذ باللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے وہ اسی راستے پہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے پہ وہ چلنا چاہتا ہے. یعنی کہ جب انہوں نے خود پاک نہ ہونا چاہا،
خود پاکیزگی کی خواہش نہ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی پاکیزگی نہیں دیتا، اور پھر اس پاکیزگی سے جو خود محروم ہونا چاہتا ہے اللہ کا دستور ہے کہ وہ اس کے چھوڑ دیتا ہے اس کی محرومی میں۔ ہاں البتہ جو خود کوشش کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اگلی آیات کے اندر 42 میں کہ یہ جو ہیں جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے اور جو ہے وہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کے آئیں تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہے فیصلہ کرو۔ یہاں خاص طور پہ ان کے مفتیوں اور قاضیوں کی طرف اشارہ ہے جو جھوٹی شہادتیں اور جھوٹی رودادیں سن کر لوگوں کے حق میں فیصلے کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو رشوتیں پہنچ جاتی تھیں، اور جس کی رشوت پہنچ گئی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، چاہے وہ انصاف کا فیصلہ ہو اور چاہے وہ انصاف کا فیصلہ نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں اختیار ہے فیصلہ کرنا چاہو تو کر دو، اگر انکار کر دو تو تمہارا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اگر کرنا پڑے تو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 42 ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اپنے قرآن پاک کے اوپر، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ایک اپنے پاس لسٹ بنا لیجئے، کالم ایک بنا لی، 2 کالم بنا لیجئے، ایک میں لکھ لیں اللہ کن کو پسند کرتا ہے اور ایک میں لکھ لیں اللہ کن کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں یہ آیات آئیں گی وہاں وہاں ہائی لائٹ کریں گے تو آپ لکھتے چلے جائیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات جو ہے وہ موجود ہے، یہ اس کے لکھے ہوئے سے کیسے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ آیت کا اشارہ ایک خاص واقعے کی طرف ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا تو تورات کی روح سے اس کی سزا رجم تھی، یعنی کہ دونوں کو سنسار کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مقدمہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء کو قسم دے کے پوچھا کہ تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا۔ پھر پوچھا، پھر آپ نے ایک شخص ابن سوریہ جو تھا خود یہودیوں کے درمیان اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا تورات کا عالم تھا، وہ خاموش رہا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تجھے اس خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا اگر آپ مجھے اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ پھر اس نے بتایا کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے ہمارے یہاں پہ بھی، لیکن جب ہمارے ہاں زنا کی کثرت ہو گئی تو ہمارے حکام جو تھے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور اگر چھوٹے لوگ عوام کرتے تو ان کو سزا دی جاتی۔ تو عوام میں جب ناراضگی پیدا ہونے لگی تو پھر انہوں نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائے اور منہ کالا کر کے گدھے پہ جو ہے وہ سوار کیا جائے۔ تو یہودیوں کے کچھ بولنے کی پھر گنجائش ہی نہ رہی، کیونکہ ان کے جو ہے اپنے عالم نے سارا جو ہے وہ بتا دیا۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو میثاق مدینہ کے تحت یہودی جو آزاد تھے اپنے معاملات، اپنے مذہبی رسوم و رواج اپنے قانون کے مطابق کرنے کی ان کو اجازت تھی اور وہ کر رہے تھے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح ربانی اور احبار، ربانی کہتے ہیں علماء کو اور احبار کہتے ہیں فقہا کو۔ یہ اخبار نہیں ہے، یہ احبار ہے، ہا سے ہے، ہے سے ہے۔ اور کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس کے اوپر گواہ تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اب یہاں بتا دیا گیا کہ اسلامی حکومت کے قیام اور عادلانہ نظام کے نفاذ کا حکم کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں پھر وہ بتا دیا گیا ان آیات میں۔ یہ تینوں آیات آپ باری باری آئیں گی، ان کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی آیت آگے فاسقون اور ان الفاظ کے ساتھ بھی جو ہے وہ آئے گی، کافرون کے ساتھ بھی، تو اس کو تینوں کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقامت دین کی کتنی بھاری ذمہ داری ہے ہم سب مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنا دیے قرآن کے اس کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں
کہ شاید جب بیمار ہوں تو بس اس وقت ان کی آیات پڑھ کے پھونک لیں اور پانی پی لیں، یا دلہن کے اوپر سے گزار دیں، یا کبھی مشکل پیش آئے یا کوئی اللہ نہ کرے فوتگی ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پڑھ کے تو بخش دیں. تو بس ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ اس کا بس یہی کردار ہے، جبکہ یہ قانون کی کتاب ہے، آئین کی کتاب ہے، نظام کو قائم کرنے کی کتاب ہے، اور اس کا نظام قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی خط لکھے، یا آج تو خطوں کا زمانہ نہیں رہا، یہ مثال بھی اب پرانی ہو گئی، اب تو میسیجز اور ای میل کا دور ہے، تو اگر ہمیں وہ اس زبان سمجھ نہ آئے اور ہم جو ہے وہ اس کو کوشش کریں گے فوری اہل زبان کو اس سے جو ہے وہ پوچھیں. اور اگر ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے ہمیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون سی میڈیسن لکھی ہوئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اس نسخے کو گھول کے پیتے ہیں؟ جب تک ہم اس کے مطابق میڈیسن لا کے نہیں کھا لیتے تب تک فرق تو نہیں نہ پڑتا. تو بالکل اس کتاب کے ساتھ بھی یہ رویہ نہیں ہم نے کرنا، بلکہ اس کے مطابق چلنا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ فرق پڑے گا. اس کا نظام قائم ہوگا تو اس کی بہاریں سب دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی، کیونکہ غالب تو اللہ کے قانون نہیں ہونا ہے، اللہ کے نظام نہیں ہونا ہے. اور پھر آگے جو ہے آیت 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُمُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے یہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی بھی، اور اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے جو ہے نہ چلا جائے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. اب یہ ہے اس کا اصل مقصد. ہم چاہتے ہیں کہ اس قدر زیادہ جو ہے اختلاف کیوں ہے، اس قدر زیادہ رنگا رنگی کیوں ہے؟ اللہ چاہتا تو اللہ کہتا میں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہی تو آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزما کے دیکھوں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. تو سورہ ملک کی یہ آیت بھی مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہے، اور یہاں پہ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نے بھی مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اصل میں میں اور آپ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آزمائش گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ رزلٹ نہیں ملنا، یہاں پہ رزلٹ نہیں نکلنا. ہم چاہتے ہیں یہاں فوری رزلٹ مل جائے. آج میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو کل وہ میرے ساتھ فٹافٹ اچھا کر دے. ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی ہوگا کہ آپ ساری زندگی اچھا کرتے رہیں اور آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے بھی مل جائے. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں نا، لیکن اصل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ. اور پھر کیا کہا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ آیت نمبر 47 ہے غالباً، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، 48 ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہاں پہ ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس دوڑ کے حاصل کرو بھلائیاں، سبقت لے جانے کی کوشش کرو. ایک دوسرے سے مسابقت کا لفظ ہے نا یہاں پہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرو. اصل میں تو یہ امتحان گاہ بنا دی تمہارے لیے، آزمائش بنا دی تمہارے لیے. اب اس آزمائش گاہ میں، اس امتحان گاہ میں کرنا کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ اس نے فلاں برانڈ کا سوٹ بنایا تو میں بھی اس برانڈ کا پہنوں گی، اور اس کا گھر ایسا سجا ہے تو میں بھی ایسا سجاؤں گی، اس کا ڈرائنگ روم ایسا ہے تو میرا بھی ایسا ہو، اس کے کارپیٹ ایسے ہیں تو میرے بھی ایسے ہوں. اس میں نہیں کہا. گھر سجانے اور بنانے اور سنوارنے اور ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھ جانے کے لیے کہا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو. تو یہ حکم کس لیے دیا گیا؟ اسی لیے دیا گیا کہ اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو شکر ادا کریں گے، اپنے نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو خود بھی بڑھ کے نیکی کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہی یہاں پہ ہمیں کہا بھی گیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، صحابیات کا عمل کیا تھا. وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی مسابقت کی جو ہے وہ کوشش کرتے تھے. تعاون تو تھا ہی نیکیوں میں. آپ حضرت عمر فاروق کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا دیکھیں، کتنا حضرت عمر فاروق کوشش کرتے رہے کہ حضرت ابوبکر سے میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں.
اور ایک دفعہ جو ہے وہ رات کو گشت پہ نکلے حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو راستے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں قرآن پڑھتے سنا، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور جب وہ رکوع میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر صبح سویرے یہ بشارت دینے جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر گئے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ بشارت تو حضرت ابوبکر رات کو ہی سنا گئے تھے، اور پوچھا تھا کہ آپ اس وقت کون سی دعا کر رہے تھے، تو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور میت کی دعا کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو تبوک کے معاملے میں نظر آتا ہے، غزوہ تبوک میں، کہ جب حضرت ابوبکر سارے گھر کا سامان لے، حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کے گئے، اور دل میں کہہ رہے ہیں کہ میں آج جو نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا ان سے، اور جب آگے آئے تو دیکھا وہ تو پورے گھر کا سامان لے آئے ہیں۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ان کی جستجو تھی اور مسابقت تھی، تو میری اور آپ کی مسابقت کہاں ہے؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو خود سے کرنا ہے، اور کس طرف توانائیاں لگانی ہے، وقت اور صلاحیتیں کس طرف لگانی ہے، یہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ آیات مجھے اور آپ کو جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں، اور اس میں کچھ کی پوائنٹس تھے، اہم نکات تھے، ان کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ تقویٰ اور قرب الہی، اس کے لیے جو ہے وہ ذریعہ تلاش کیا جائے، اور وہ ذریعہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ کیا ہے ذریعہ، کہ اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ جب ایمان اور عمل صالحہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ جہاد کی ترغیب دی گئی، عدل کی بنیاد بتائی گئی، اور پھر بتایا گیا کہ انجیل میں بھی عدل ہی کی جو ہے وہ تعلیم تھی، اہل کتاب کی گمراہی جو ہے اس کی طرف نشاندہی ہوئی، اور اللہ کے قانون کے بغیر جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر جو ہے وہ ایکشن پوائنٹس تھے، تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش، اللہ کی رضا کے راستے میں چلنے کی کوشش، دین کے نظام کے قیام میں عملی کردار ادا کریں۔ آپ سوچیں، غور و فکر کریں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ کیا کام کر سکتی ہیں، کیا کام کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کو جو سمجھ آئے آپ ان باکس میں یا گروپ میں ضرور مجھ سے شیئر کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم عمل کی راہیں اور عمل کے کام بہت سارے ڈھونڈ لیں گے۔ اجتماعیت کا یہی فائدہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے مزاج کا کام جو ہے وہ دے دیتی ہے، اور فیصلے ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق اور قرآن کے زندگی کے تمام پہلوؤں میں حاکم اور رہنما۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بچنے کے کاموں میں کیا ہے کہ خواہشات یا دباؤ کے تحت فیصلے نہیں کرنے، رشوت، اقربا پروری یا ذاتی مفاد کو عدل پر ترجیح نہیں دینا، اللہ کے دین کی بجائے غیر اللہ کے نظام سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں لینا، دین کے احکام کو جزوی طور پر نہیں ماننا، اور کتاب الہی کو پس پشت نہیں ڈالنا، عقیدت تک صرف نہیں رہنا۔ اور ریفلیکٹیو کویسچنز کیا ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے فیصلوں میں قرآن و سنت کو معیار بناتے ہیں؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم کون سے عملی ذرائع اختیار کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، مجھے اور آپ کو یہ سوال کرنا ہے خود سے کہ وہ عملی ذرائع کون کون سے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی طرح کہیں ہم بھی کتاب اللہ کو صرف تلاوت تک محدود تو نہیں کر رہے؟ اور من لم یحکم بما انزل اللہ، کیا یہ وعید ہم پر بھی تو نہیں لاگو ہوتی؟ کیا ہم دین کے غلبے اور نظام عدل کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں؟ اپنا اس میں دامے درمے سخنے حصہ ڈال رہے ہیں جو جتنا جیسے ہم سے ہو سکے؟ یہ سوالات مجھے اور آپ کو خود سے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔